السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی انتہائی مسرت و شادمانی کی گھڑی ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے بیچ ایک عالم ذیشان تشریف فرما ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ جنوبی ہند کے مشہور شہر حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے۔ دنیا آپ کو عمران سلفی حفظہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ بحیثیت داعی و مبلغ ملک کے مختلف کونے اور گوشے میں جاتے رہتے ہیں۔ اسی حیثیت سے آج ہمارے بیچ یہاں مہمان ہیں۔ شیخ سے ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کر لے تو اس کی یہ 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ فجر کے 2 رکعت فرض کی کیا حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نمازوں کا پابند بنائے، آمین۔ موضوع ہے نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت۔ یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر کہوں تو بندے کا نماز کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ خشوع اور خضوع نماز میں ویسے ہی اہمیت رکھتی ہیں جیسے انسان کے جسم میں روح کی حیثیت ہے۔ اب اگر کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ہم اسے مردہ تصور کرتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت اب دنیا میں باقی نہیں رہتی ہے۔ اب ایک ہی کام ہوتا ہے کہ لے جائیں اور اسے منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ ایسی ہی خشوع کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ چیز نماز سے نکل جائے تو پھر بندے کی نماز کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ سورۃ المؤمنون کی تلاوت کریں۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے چل کے ایمان والوں کی تفصیل بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو نماز کے سارے ارکان اور سنتوں کو بالکل اطمینان اور سکون سے ادا کرے۔ یہ خشوع ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، چاہے ہم فرض نماز میں ہوں یا سنت پڑھ رہے ہیں یا نفلی نماز ہے، تو اس کو بالکل اتنے اطمینان سے پڑھیں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب اس کے بعد نماز ملے یا نہ ملے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اس حدیث کو،
بڑی پیاری اور مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں یہ ہے کہ 3 مرات، 3 مرتبہ نماز پڑھی، آیا سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھ لی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا لا، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، بھی تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گیا، نماز پڑھ کے آیا، پھر ملاقات کی، 3 مرتبہ آپ نے اسے لوٹا دیا۔ 4تھی مرتبہ آپ نے اس سے کہا کہ اذا قمت الى الصلاة مبکرا، کہا کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو، حدیث کا مکمل مفہوم سمجھ لیجئے، جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو نماز کے لیے جلدی آؤ، اذان ہو گئی یا اذان سے پہلے مسجد آ جاؤ۔ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اتنی نمازیں ادا کرو۔ لیکن کیسے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو تو بالکل اطمینان سے کھڑے ہو، اطمینان سے، ایک دم سکون کے ساتھ۔ جب رکوع میں جاؤ تو ایسا رکوع کرو کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، سکون و اطمینان سے رکوع۔ رکوع سے کھڑے ہونا تو بھی اطمینان، سجدے میں جائیں تو بھی اطمینان، سجدوں سے اٹھیں تو بھی اطمینان و سکون کے ساتھ۔ کہا کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ تم نماز بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ اب آپ دیکھیے ہماری نمازوں کا کیا عالم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں سب سے جلدی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ انہوں نے بہترین تلاوت کی، بہت بہترین انداز میں، لیکن اب ہمارے وہ چاہ کر کے بھی نماز لمبی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنی آیتیں پڑھتے تھے؟ جی کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائیے۔ جی تقریباً 50-60 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اب یہ ماحول بن گیا، یہ خشوع ختم ہو گئی ہے، نماز سے محبت، اللہ کی محبت نماز میں ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے حافظ صاحب بیچارے مجبور ہو جاتے، تھوڑی لمبی نماز ہو جائے تو کوئی نہ کوئی مسکرا کے ہی صحیح، تانا نہ دیتا ہو، مسکرا کے ہی صحیح کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہوئے چلا جاتا ہے، کیا حافظ صاحب ماشاءاللہ آج نماز بڑی لمبی ہو گئی۔ آپ غور کیجئے 50 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں فجر کی نماز شروع کرتے، یہاں تک کہ ہلکی سی روشنی پھوٹ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں واقعہ نقل کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنی نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن نماز میں نہ رکوع ڈھنگ سے کرتا ہے، نہ سجدے ڈھنگ سے کرتا ہے، نہ قیام میں ڈھنگ سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ کتنے سال سے تم نماز پڑھ رہے ہو؟ غور کیجئے گا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پہ۔ کہا کتنی سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ تقریباً 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر ایسے ہی 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو اور آگے بھی ایسی ہی نماز پڑھو گے، اگر تمہاری موت ہو گئی تو تم اللہ کے رسول کی سنت پر نماز پڑھے بغیر دنیا سے جاؤ گے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خشوع کی اہمیت ہے، اور خشوع جو ہے یہ اطمینان و سکون کے ذریعہ آتا ہے، اطمینان و سکون کے ذریعہ آتا ہے۔ ہماری نمازیں جلدی 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 یعلمون جلدی جلدی تعلمون، کچھ سمجھ میں آیا تو ٹھیک، نہ آیا تو بھی ٹھیک، نماز پڑھے چلے گئے۔ آپ دیکھیں نمازوں کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر اور اذکار کرتے تھے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ہم جب نمازوں کے لیے آتے ہیں تو ساری دنیا کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر کے آتے ہیں. نماز ختم ہوئی, تیر کی طرح نکل کے مسجد سے باہر جاتے ہیں. گویا کہ اللہ سے بہتر تعلقات ہماری مسجد کے باہر ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں کیوں؟ اللہ سے اپنا تعلقات مضبوط کرنے, نا اپنے تعلقات کو جوڑنے. اور نمازوں کے بعد اتنی تیزی سے مسجد سے نکلتے ہیں گویا کہ اللہ سے بہتر تعلقات مسجد کے باہر ہے. جبکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ آدمی نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے, دوسری نماز کا انتظار کرے, تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدوں کو مکمل نہ کرے, اطمینان و سکون سے نہ کرے. اچھا ایک نقطہ میں یہاں بتاؤں, عموماً میں نے مساجد میں غور کیا ہے, ہم اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت کا جو دوسرا سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یا آپ نے دوسرا سجدہ کیا, اللہ اکبر, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. سنت کے خلاف ہے, یہ خشوع کے خلاف ہے, یہ جو ہے خشوع کے خلاف ہے. ہونا یہ تھا کہ دوسرے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر, تھوڑی دیر بیٹھیے, اتنی دیر کہ آپ پیر ایسے موڑتے ہیں تو پیر کی ہڈی اپنی جگہ آ جائے, ہاتھ یہاں رکھتے ہیں تو ہاتھ سیدھے ہو جائیں, پیٹھ کی ہڈیاں سیدھی ہو جائے, اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے آپ. ہمارے ہاں عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے. ایک بہترین حصہ نماز کا جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا. کہا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے, نماز کو 10 حصوں میں بانٹ دیجئے, نماز کے 10 حصے کر دیجئے, تو کسی کے حصے میں 1 حصہ آتا ہے, کسی کے حصے میں 2, کسی کے حصے میں 3, کوئی آدھی نماز لے کے جاتا ہے, کوئی اس سے کم لے کے جاتا ہے. اب نماز کے 10 حصے ہیں, ایک آدمی آیا نماز پڑھا اور وہ آدھا ثواب لے کے گیا, پورا نہیں لے کے گیا. کوئی آیا اس سے کم, کوئی آیا اس سے کم, کوئی آیا اس سے کم نماز پڑھ کے. یعنی ہم اگر 100 لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہر آدمی کے ثواب میں اس کے خشوع کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے. اب جس نے بالکل کہہ لیجئے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی, اللہ سے ڈرتے ہوئے رکوع سجود سارے امور کو مکمل کیا, تو یہ نماز کا پورا ثواب لے کے جاتا ہے. لیکن جلدی جلدی میں اگر نماز پڑھ لیا تو کیا ہوا کہ اس میں ثواب میں بھی کمی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو بسا اوقات قبول بھی نہیں کرتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال سے اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. ایک آخری بات کہ نماز میں خشوع کیسے آئے, اس کا بس میں سمجھتا ہوں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے دل اور ذہن میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے, اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اللہ کے سامنے اگر دنیا میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے اللہ آخرت میں بھی باقی رکھے گا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیے آپ کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ جو پڑھتے ہیں ہم کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے.
تمام جہان کا رب ہے، تو یہ احساس ہونی چاہیے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جس کی عظمت کی مثال نہیں دی جا سکتی، جس کے جلال کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے، عظمت کا اعتراف ہے۔ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہو میرے بھائی، اتنا اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کورٹ کچہری کا کوئی معاملہ ہے، وہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو جج کے سامنے بڑی عزت اور احترام سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اس طرح سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سامنے ہم ایسا کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، ہماری حرکتوں کو، ہمارے تمام امور کو جانتا ہے، جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کا بوجھ سر پہ لیے دماغ میں طرح طرح کی باتیں چلتی ہیں، دل جو ہے کبھی یہاں کے خیالات میں کبھی وہاں کے خیالات میں ڈوب جاتا ہے نا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں جن کا پورا پورا ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو نماز کو مکمل ادا کیجئے، مکمل ادا کیجئے، اس کے قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کے سجدے کو برابر کیجئے، اور اس بات کا احساس رکھیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی عبادتوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ اس کی رضامندی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔